اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابو الفضل عباس کی زندگی ننیال کی طرف شجاعت سے لبریز، علمداری، سعادت، عبادت، ہر اعتبار میں مقام اعلیٰ کے مقام پر فائز ہونے والے، علم لدنی حاصل کرنے والے اور معصومین کی نگاہ میں خود پیغمبر اسلام کے قول جناب عباس کی ولادت سے پہلے کے اور ائمہ معصومین کی مدح سرائی جناب ابو الفضل عباس کے ضمن میں مجاہدین کے نزدیک، شہداء کے نزدیک، دیگر اور افراد کے نزدیک یہ مقام اور رتبہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا کائنات میں جاری و ساری ہے. آپ دیکھیں کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام اور رتبہ کتنا عالی ہے کہ زمانہ جناب ابو الفضل عباس کو اور خود معصومین علیہ السلام جناب ابو الفضل عباس کو کیا مرتبہ، کیا رتبہ دیتے ہیں. معرکہ کربلا کا تاریخی پس منظر آپ دیکھ لیں کہ حق و باطل کی جنگ اور جناب ابو الفضل عباس کے خدمات. شبیر نے طے منزل تسلیم و رضا کی، عباس نے ہر خدمت شاہ شہداء کی. ہر واقعہ، ہر معرکہ، ہر تنازع اور ہر جنگ، ہر رسا کشی، کشمکش کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور رکھتی ہے. اس واقعے کے بیک گراؤنڈ جو واقعہ رونما ہوگا، جو معرکہ ظہور پذیر ہوگا، یقیناً اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی بنیادی راز ضرور پنہا ہوگا اور اس کا اظہار و شہود کسی نہ کسی غرض کے ماتحت عمل میں آیا ہوگا. واقعہ کربلا جو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک عظیم واقعہ ہے. اس کے پس منظر کے پیش نظر عرض کیا ہے کہ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے. جس طرح ہر پیغمبر، ہر نبی رسول سطح عرض پر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے لیے مامور ہو کر آیا ہے اور اسے مادرگتی کے آغوش میں ہدایت کا روشن چراغ جلانا حکم خداوندی رہا ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ترویج اسلام اور تبلیغ احکام کے لیے مامور تھے. آپ اگر سن 1 ہجری سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور آپ کا عہد ولایت وہ تھا جس پر کفر کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں، جہالت کا چراغ جل رہا تھا اور ظاہر بظاہر تبلیغ اقدام کی فوری ضرورت تھی، لیکن آپ نے 40 تک کھلی ہوئی تبلیغ، آپ نے اپنی عمر کی 40 سال کھلی ہوئی تبلیغ کی اور جس کا جنبانی نہیں فرمایا. اور تاریخ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے نہ شکست ہونے والے بازو کی توانائی اور اپنے نور وجود کے 2 ٹکڑے کا انتظام تھا. آپ چاہتے تھے کہ تبلیغ شروع کر دی تو اتنی طاقت کے ساتھ شروع کروں کہ کہیں جھول نہ پیدا ہو جائے اور ایسا کریکٹر پیش کروں کہ موقع پر کہہ سکوں
کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے پر آفتاب رکھ دیا جائے، یعنی دنیا کا آدھا حصہ میرے لیے سونا اور آدھا چاندی بنا کر دے دیا جائے، تب بھی تبلیغ سرگرمیوں سے باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ وقت تھا، وہ وقت آیا، وہ وقت آ گیا کہ جس کے وقت آپ 37 کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 40 کو عام الفیل تک آپ کے عہد طفلیت پر شباب آ گیا، جوانی آ گئی، آپ کے بازوؤں میں توانائی اور کلائیوں میں زور پنجوں میں طاقت آ گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اسد اللہ میں شمشیر زنی کی تاب پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے، حکم خدا آ پہنچا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق ایک اجتماع فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ عزیزوں پر مشتمل تھا۔ اجتماع کی تکمیل پر آپ نے تقریر شروع کی، اور لوگوں نے آپ کو بات تک نہ کرنے دی اور سخت اختلاف و انتشار پیدا کر دیا۔ دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت اجتماع دے دی، لوگ پھر جمع ہوئے، اور آپ نے تقریر سے فرمایا، من یواظرنی، کون ہے جو میری مدد کرے اور میرا وزیر اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بننا چاہتا ہے؟ یہ سننا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ 3 دفعہ اسی طرح فرمایا، اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اور کل تک پیغمبر اسلام کا تنہا نور رسالت کا کام انجام دے رہا تھا، اور آج نور امامت بھی محو خدمت اسلام ہے۔ نور کے 2 ٹکڑے ملے، پیغمبر اسلام نے تقریر فرمائی، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ لب کشائی کرے، اور تقریر کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی، اور تاریخ اس پہلی دعوت اسلام کو ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیجیے، آج سے فریضہ تبلیغ اسلام کی ادائیگی شروع ہوئی، اور اتنا زور پکڑ کر دنیا حیران رہ گئی، لیکن یہ واضح رہے کہ جیسے جیسے تبلیغ کو فروغ ہوتا رہا، ویسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانام کی دشمنیاں بھی لوگوں کے دلوں میں ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ لوگ پہ ہم حملے کرنے لگے اور آپ کی تبلیغ کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ نے اپنے اور اسلام کے تحفظ کے لیے دفاعی جہاد کیے، اور جنگ بدر اور احد، خندق، خیبر وغیرہ واقعہ ہوئے۔ بھلا وہ کون سی طاقت تھی جو شیر خدا علی مرتضیٰ کی شمشیر کی تاب لا سکے؟ بالآخر سینکڑوں کفار حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور دنیا اسلام کا لوہا مان گئی۔ اخلاق پیغمبر، اخلاق امیر المؤمنین سے لوگ اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، اور واقعات بتاتے ہیں کہ جنگ بدر وغیرہ میں اسلام قبول کرنے والے نعمت ایمان سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان جاگزین ہوتا تو آغوش حق میں پناہ لینے والے حق کو حق مانتے، اور ناحق دلوں میں قدورت نہ رکھتے، اور شکریہ کے بجائے انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نے انہیں مسلمان کیا، جس نے ان کو نسلوں میں اسلام کی پیدا کی اور اسپرٹ اسلام کی پیدا کی، اسی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور دل و جان سے یہ صحیح کرتے رہے، علی اور اولاد علی کا تخم بھی دنیا میں باقی نہ رہے، اور ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ جانے دیجئے، دیگر سیاسی زمانوں کو صرف عہد نبی امید کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہو جائے کہ ان میں جو جذبات کار فرما تھے وہ وہی تھے جو جنگ بدر و احد میں پیدا ہو گئے تھے، اور جنہیں اسلام لانے کے بعد دلوں سے جانے کا موقع نہ ملا تھا، اور جنگ جمل و صفین کا رخ بدل کر عالم واقعات میں رونما ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے
کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ صفین تک جو حالات گزرے وہ سیاسی رنگ لیے ہوئے ہونے کی وجہ سے عمل کی دنیا میں رونما ہوتے رہے، لیکن نو کے زبان ان سے آشنا نہ ہو سکی اور زبان سے کچھ نہ کہا جا سکا۔ سب کچھ کیا جاتا رہا، جذبات انتقام ابھرتے رہے، دست بازو کام آتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، ہزاروں بزرگان دین موت کے گھاٹ اترتے رہے، قتل و غارت کا بازار گرم رہا، لیکن یہ کھلنے نہ پایا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس واسطے ہو رہا ہے، اور کن وجوہ کی بنا پر حضرت علی بن ابی طالب جیسے قابل انسان کامل کی اطاعت قبول نہیں کی جاتی اور اپنے کو برسر اقتدار لانے کی سعی پہم ہو رہی ہے۔ لیکن سیاسی دور کے فوراً گزرنے کے بعد ہی چھپے ہوئے جذبات ابھرنے لگے۔ جو بات اب تک دلوں میں چھپی ہوئی تھی وہ نو کے زبان پر آ گئی، سیاسی کرشمہ سازیوں کا پھاند ٹوٹ پڑا۔ مقصد یہ ہے کہ اجماع اور اختلاف، شورا، استعلاء کے مجموعی طاقت سے یزید ابن معاویہ سن 60 ہجری میں برسر اقتدار آ گیا، اور اس نے تخت و تاج سنبھالتے ہی تکمیل جانشین کی ارادے میں نسل جذباتی انتقام کو عمل اور زبان سے ظاہر کیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، لست من قدم انا الانتم بل بنی احمد ما کان فعل، مجھے بنی خندف سے نہ سمجھا جائے، اگر میں اولاد محمد سے ان کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ نہ لے لوں۔ الغرض یزید تخت نشین ہو چکا تھا، دیار و امصار میں بیعت طلبی کے واسطے ہر کارے چھٹے ہوئے تھے، ہیلا سلطنت کے گوشے گوشے میں خطوط روانہ کیے جا رہے تھے، کسی کو نظر انداز نہ کیا جائے اور سب سے بیعت لی جا رہی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ یزید نے ولید ابن عقبہ والی مدینہ منورہ کو لکھا کہ حسین علیہ السلام سے میری بیعت لے لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ خط پہنچا، ولید نے سوچا کہ حسین ابن علی کو دعوت بیعت کیوں کر دی جائے، اس لیے وہ 58 میں معاویہ کو براہ راست جواب دے چکے تھے، یزید فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت کسی طرح نہ کروں گا، اگر ان کو یزید کے حکم سے باخبر نہ کروں تو اپنے لیے خطرہ۔ چنانچہ ولید ابن عقبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ چند افراد بنی ہاشم کے ہمراہ ساتھ تشریف لے گئے۔ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر سنائی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا آیا ہوا حکم پیش کیا اور آپ نے بروت فخری فرمایا مثلی لا یباع سرا، مجھ جیسا شخص یزید کی بیعت چھپ کر نہیں کرے گا اور میں اس پر غور کروں گا۔ ولید سے بات چیت کرنے کے بعد آپ روانگی کے لیے اٹھے اور مروان علیہ اللعن نے ولید کو مخاطب کر کے کہا کہ حسین سے یہی بیعت لے لے، اگر یہ اب نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام کو غیظ آ گیا۔ آپ نے فرمایا مروان کس کی مجال ہے کہ حسین ابن علی کو ہاتھ لگا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے وہ جوان جو دربار کے باہر کھڑے ہوئے تھے حضرت عباس کی ہمراہی میں موجود تھے، داخل دربار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے بفرے ہوئے شیروں کا غصہ ختم کیا، واپس تشریف لائے۔ گھر پہنچنے کے بعد آپ عواقب پر غور و خوض کرنے لگے اور سوچنے لگے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، آیا مدینہ منورہ میں قیام کروں یا کہیں چلا جاؤں؟ بہت ہی سوچ وچار کے بعد آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ رات کی تاریکی پردے میں جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ اور والد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے سے رخصت ہو کر 28 رجب کی صبح ہوتے ہوتے اپنے اہل و عیال کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ سے
बार दाऊद मक्का मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। 4 माह मक्का मुकर्रमा में गुजारे। इस दौरान में कूफे वालों के 12,000 खतूत पैगामात और दावतनामे पहुँचे, और जिनका मजमूई मफ़हूम मुताबिक रौज़तुस सफ़ा ये था कि हम बिला इमाम के हैं, हमारे पास कोई रहबर कोई लीडर नहीं है, आप तशरीफ़ लाएं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम क़यामत के दिन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तो हम क़यामत के दिन बारगाह अहदियत में फ़रियाद करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हम गुमराह होते रहे और आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक ये खतूत साजिश थी, और यानी वाली मदीना मुनव्वरा की इस इत्तला पर कि हुसैन ने मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, तो यजीद ने वाली कूफा को कत्ल हुसैन के इंतज़ामात की तरफ मुतवज्जे किया। वाली कूफा ने दारुल अमारा में एक मीटिंग की जिसमें सिर्फ यजीदियों के मखसूस अफराद ने शिरकत की, और फैसला हुआ कि हुसैन का कत्ल कूफे से ज़्यादा सहल तर है और किसी जगह नहीं हो सकता, सिर्फ कूफे में, लिहाजा उन्हें यहीं तलब किया जाए। और तलबी के लिए तय किया कि हुसैन के ख़ास मानने वालों को भी खूबी के साथ इस जाल में फंसा लिया जाए। चुनांचे एक पार्टी ने सुलेमान इब्ने खरद ख़ज़ाई और दीगर हुसैनियों से मिलकर कहा कि हम चाहते हैं कि हुसैन इब्ने अली कूफा तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारी हिदायत फरमाए। हम यजीद के दौर फिस्क और जुल्म से आजिज़ हो चुके हैं। इन गरीबों को क्या मालूम कि मोहब्बत के पर्दे में दगा की जा रही है। और बिलाखिर फैसला हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त लिखे जाएँ, अवाम में प्रोपगंडा किया जाए, और चुनांचे चंद दिनों में ही 12,000 ख़त पहुँचे। इमाम हुसैन अभी इसी गौर व फिक्र में थे कि क्या करें। आपने हालात मालूम करने के लिए अपने भाई मुस्लिम ने अकील को कूफा रवाना किया। नागाह हज का मौका आया, आपने एहराम बांधा। दौरान हज में आपको मालूम हुआ कई दुश्मन हाजियों के लिबास में मक्के के अहाते में दाखिल हो चुके हैं और मुझे वहीं कत्ल करेंगे। आपने हज को उम्रे से बदला और कूफियों की दावत की पेश नज़र कूफे के लिए चल खड़े हुए। मंजिल ज़बाला तक पहुँचे थे कि 9 ज़िलहिज को शहादत जनाब मुस्लिम की खबर मिली। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद आगे बढ़े और मंजिल शराब पर क़याम फरमाया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि मुझे कूफे की जानिब के लिए दरख्त नज़र आ रहा है। दूसरे ने कहा यहाँ दरख्त का कोई निशान नहीं था। एक सहाबी ने कहा नहीं नहीं, घोड़ों की कनोतियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुर 1,000 रिसाले के लिए हुए आ पहुँचा और सवारी के जानवर प्यास से बेहाल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें अच्छी तरह सैराब कर दो। हज़रत अब्बास ने मशकों के दहाने खोल दिए। सवार दिलों ने अच्छी तरह पानी पिया। रात आई। बरावा आयत इब्ने शलजनी हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, मौला रात का वक्त है, किसी जानिब निकल जाए। इमाम हुसैन एक तरफ को चल पड़े। अभी रात ख़त्म न होने पाई थी कि हुर ने फिर आ घेरा। आपने फरमाया कि तूने ही तो कहा था कहीं चले जाओ और तुम ही मुझे घेर रहे हो। उसने अर्ज़ किया, मौला हाकिम का बहुत सख्त हुक्म आया है, मैं मजबूर हो गया। अलगरज इमाम हुसैन उसी घेरे में चल रहे थे कि नागहा आपके घोड़े के कदम रुके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, महमिलें उतार लो, खैमे नस्ब कर लो, क्योंकि हमारी मौत इसी जगह बसेरा ले रही है। दूसरी मुहर्रम सन 61 हिजरी को आप वारिद करबला हुए और 7वीं मुहर्रम से आप पर पानी बंद कर दिया गया और 10वीं मुहर्रम को आप में जुमला अज़्ज़ा अक़रबा कत्ल कर डाले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माँ अज़ीज़ व अक़रबा असहाब शहादत पाई। काज़ी क़ुस्तंतनिया शेख सुलेमान कंदूदी बल्खी अपनी किताब यनाबिउल मवद्दत तबा मिस्र में लिखते हैं कि यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन ने मजमे आम को मुखातब करके फरमाया, अय्युहन्नास, ये बताओ
کہ میں نے کون سی سنت بدلی، شریعت کے کس حکم کو بدل دیا جس کے عوض تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ فقالو لہو انا تقتضی بغضا لعبیک، اے حسین تم نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ہم تمہیں تمہارے باپ دادا کے بغض، دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ اس بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ واقع کربلا کے پس منظر میں کیا تھا۔ الغرض 11ویں تاریخ کو مقدورانہ عصمت و طہارت کو سربراہنا ناقوں پر سوار کر کے بازوؤں میں رسمہ باندھ کے بازاروں میں پھراتے ہوئے دربار کوفہ میں داخل ہوئے، اور پھر چند دنوں بعد سرحائے شہداء مخدرات عصمت و طہارت کو شام بھیج دیا گیا۔ یزید کے سامنے جب وقت امام حسین کا سر کٹا ہوا لایا گیا، اس وقت تو اس نے معاذ اللہ چھری کے ذریعے آپ کے لبائے مبارک کے ساتھ بے ادبی کی، اور چند اشعار زبان پہ پڑھے، جس کا پہلا مصرع تھا لیتا اشیاخی بے بدری شہداء، کاش میرے وہ بدر بزرگ جو بدر میں شہید ہوئے موجود ہوتے، دیکھتے کہ میں نے بدر و احد وغیرہ کا مقتولین کا کس طرح بدلہ لیا ہے، وہ میرے کارناموں سے بے انتہا خوش ہوتے اور خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی، نہ ملک کا نزول ہوا، ابھی یہ کیا ہے دنیا دیکھتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں خندق سے نہیں ہوں، اور اگر آل احمد سے بدر و احد کے کارناموں کا بدلہ نہ لے لوں۔ ان اشعار پر نظر ڈالنے کے بعد واقع کربلا کا پس منظر پیش نظر آ جاتا ہے، اور یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ پیغمبر اسلام اور حضرت علی بن ابی طالب کی تبلیغی سرگرمیوں کی انتقامی نتائج ہیں، اور جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں عمل میں آئے، جن کے دلوں میں عدیائے اسلام کے باوجود اسلام جاودین نہ ہو سکا۔ روائے القرآن صفحہ 504 میں یہ بات طے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حق و باطل کی جنگ، اس میں شک نہیں کہ حق و باطل کی دشمنی اتنی پرانی ہے کہ دریا اور پہاڑ بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کون سا دن تھا جب باطن کی فوجوں نے حق کے سامنے صف آرائی نہیں کی ہو؟ کون سی گھڑی تھی جب طاغوتی فوجوں نے رحمانی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کیا؟ یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جہاں شب روز نور و ظلمت، حق و باطل، کفر و اسلام میں رسا کشی ہوتی رہتی ہے۔ پھر فلک کی سال خوردہ آنکھیں بہت سے خون ریز لڑائیاں دیکھ چکی ہیں، اور یقیناً بدر و حنین وغیرہ کی عبرت گاہوں کو جا کر دیکھو، اور ان کے فدا درہ پر روح فرسا کہانیاں اور ہوش رہا داستانیں لکھی ہوئی ہیں، جن سے کسی دن معرکہ حق و باطل کی تاریخ مرتب کی جائے۔ یہ سچ ہے کہ ظاہری اعتبار سے باطل کی فوجیں اکثر حق پر غالب آتی ہیں۔ دنیا نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ حق کے علم کو سرنگوں ہوتے دیکھا۔ کیا علم و جہل کی لڑائی میں سقراط نے شکست نہیں کھائی؟ کیا خون آشام یونانیوں نے اس محقق زمانے کو اپنے غلط فہمیوں کے معبد پر قربان نہیں کر دیا؟ کیا امن و امان کے پیامبر اور مسیح یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنے؟ کیا اٹلی کے مقدس ہیت دان گلیلیو کو پاپائے روم کے کفر آفرینوں کا شکار نہیں ہونا پڑا؟ مگر باطل کی ظاہری فتح ہمیشہ عارضی رہی، ہمیشگی نہیں رہی۔ یہ صحیح ہے کہ آتش ظلم و ستم نے ایک دفعہ حق کو جلا کر خاک کر دیا،
مگر اس کے خاکستر سے وہ چنگاریاں نکلی جنہوں نے خرمن باطل میں کبھی نہ کبھی بھیجنے والی آگ لگا دی۔ مارکہ کربلا بھی انہی یادگار جنگوں میں سے ایک عظیم الشان جنگ ہے جو دنیا میں حق و باطل، صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے لڑی گئی۔ کون نہیں جانتا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حریت، عمل اور آزادی ضمیر کا سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ کس کو خبر نہیں کہ اسلام امن اور امان کا حامی ہے، بے جا تفوق اور ناجائز اقتدار کا دشمن ہے، اور جتھا بندی، قومی، ملی اور وطنی اور لونی امتیازات کے خلاف سب سے پہلے مؤثر آواز جو بلند کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ لیکن بنی آدم کے تلعون پسند طبیعت کا برا ہو کہ اس نے دنیا کے کسی مفید تحریک کو برابر نہیں ہونے دیا۔ اگر حضرت موسیٰ کا درس تنظیم چھوڑ کر یہودیوں کو باطل کے بادشاہ کے غلامی کرنا پڑے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امن بخش اور صلح آفرین پیام طاق نسیاں کے نظر کر کے عیسائی بت پرست اور رومی شہنشاہوں کے گورکھ دھندے میں پھنس کر رہ گئے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ریگستان کے جنگ جو باشندے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو زیادہ دن تک یاد رکھتے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن قبر تک پہنچا ہی تھا کہ پرانے عقیدے نئے بحروب بدل کر سامنے آئے، اور 230 برس کا عرصہ اتنا طویل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی نشانیوں کو قطعاً مٹا سکے۔ یہ سچ ہے کہ خانہ کعبہ کے سب بت ٹوٹ چکے تھے، مگر دلوں کے بت بھی ابھی آباد تھے۔ اب لات و منات کے بجائے حرص، لالچ، خواہش نفس، جاہ و حشم، تخت و تاج، خواہش حکومت، تمنا سقوط و خروت اور دولت، سرمایہ کے لالچ دیوتاؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ نئے مذہب نے جو جوش پیدا کر دیا تھا، مصلح آدم کی تعلیم نے منتشر قوتوں کو متحد کر کے جو روح پھونک دی تھی، وہ بجائے اس کے کہ صداقت کے ترویج میں صرف ہوتی اور طلب جاہ اور تحصیل زر کے کام آنے لگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بند کیے ہوئے ابھی پورے 50 سال بھی نہ گزرے تھے کہ ان کی مقدس تعلیم خود غرض لوگوں کے ہاتھوں مسخ ہو گئی، اور اس طرح بظاہر یہ معلوم ہونے لگا کہ آسمانی بادشاہت کا وہ خواب جو اسلام نے دیکھا تھا شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 23 سال کی محنت برباد ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ رسول عربی نے ان جاہلوں کو انسان کی منزل یا انسانیت کے منازل تک کس طرح پہنچایا، اور تھوڑے وقفے میں ان لوگوں نے اسے فراموش کر دیا۔ کتنی زحمتیں اور کتنی تکلیف رسول اسلام نے اٹھایا اور انہیں انسان بنانے کی، اور تقریباً 50 سال کے بعد یہ معاملہ بالکل الٹ دیا، اور اسی رسول کے نواسے کو اس طرح کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح جنگل بیابان میں پامال کر دیا گیا۔ 23 سال کی جافشانی اور قربانی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس طریقے کی زحمتوں اور تکلیفوں، آپ نے قرآن، دین، اخلاق، شریعت سب کچھ سمجھایا، لیکن بعد رسول انہی کے دروازے پر آگ اور لکڑی، اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو اس طرح ستایا گیا۔ ستانا تو قبول کر لیتے، اسلام بدلنے کی کوشش کی گئی، اسلام کے قوانین بدلنے کی کوشش کی گئی، حرام کو حلال کیا گیا، حلال محمد کو حرام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارے مارکے پیغمبر اسلام کے بعد ہوئے ہیں۔ 23 سال اتنی محنت کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس معاملے کو بدلنا چاہا، خراب کرنا چاہا،
لیکن کربلا کے جانبازوں نے اسے ہونے نہیں دیا۔ جناب ابوالفضل عباس کی علمداری اور وہ شجاعت اور بہادری ان تمام چیزوں کو ناکام بنا دی، اور پیغام لے کر جناب زینب نے شام میں فتح کا ڈنکا اور پرچم لہرا دیا کہ اسلام زندہ ہے، اسلام کے جانثار زندہ ہیں، اسلام کی راہ میں قربانی دینے والے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ دین ہمارا ہے، قربانیاں ہماری ہے، تو حفاظت ہماری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔